السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں گڈ مارننگ کراچی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ بات ہو رہی ہے جی آج کل کچھ صحت کے مسائل کے حوالے سے، بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال رہی ہے اس کے حوالے سے پچھلے پروگرامز میں کئی بات ہو چکی ہے، بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے آج کل پروگرامز میں۔ کوشش یہی ہے کہ مسائل کی نشاندہی کی جائے اور آگہی جو ہے وہ پہنچائی جائے، خاص طور پہ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں جس کے اوپر پچھلے ہفتے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، مختلف پروگرامز کے اندر مختلف شعبے ہمارے رہے، جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ مختلف جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں۔ بہرحال مختلف ڈاکٹرز ہمارے پاس یہاں پہ موجود رہے، ان سب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے آپ کی بیماریوں کے حوالے سے، اور بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ تو کوشش یہی ہے کہ صحت کے حوالے سے جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید پرولونگ کیا جائے۔ آج بھی بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، آپ اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ خاص طور پہ صحت کے حوالے سے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں صحت کے حوالے سے، اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں اس کے ذریعے جو طریقہ علاج ہے وہ بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کافی جو ہے ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو صحت سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن کا بھی آپ نے قیام کیا جو فلاحی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، خاص طور پہ جو گردوں کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو جو ہے صحت کی سہولیات ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کوشش اور کاوش ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کی، ایم ڈی آلٹرنیٹیو میڈیسن سری لنکا سے، اس کے علاوہ فاؤنڈر چیئرمین ہے رحمان فاؤنڈیشن، جس فاؤنڈیشن کا میں نے ابھی بتایا آپ کو، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما۔ انہیں سب سے پہلے خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اسکیجول آپ کا بڑا ٹف ہے، کراچی کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، دیکھنے والے جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا پتہ چلے پہلے تو یہ رحمان فاؤنڈیشن کے بارے میں جو آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور ڈائلسس جیسے جو سیشن ہوتے ہیں جو بڑے مہنگا طریقہ علاج ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، کیسے یہ سب ممکن ہوا؟ میں چاہوں گا پہلے تھوڑا اس حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا۔ رحمان فاؤنڈیشن بیسیکلی اللہ کے نام سے بنایا گیا جی جا رہا ہے، جی اور اس کا کام ایک ایسا مسئلہ جو بڑا مشکل ہے، بڑا مہنگا علاج ہے جی پاکستان کے اندر، اور وہ گردوں کے حوالے سے کہ جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، تو ڈیلسس کے حوالے سے ایک بڑا مشکل کام ہے جی اس وقت۔ جی تو اس میں الحمدللہ کام کیا ہے، اور ہیلتھ پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم لاہور کے اندر، فیصل آباد، جہلم، کراچی، اسلام آباد کے اندر ڈیلسس چلا رہے ہیں اور فری چلا رہے جی ہیں، جی اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 100 خاندان وابستہ ہے ہمارے سے، 100 لوگوں کے ڈیلسس ہو رہے ہیں ڈیلی، جی اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا خرچہ آ رہا ہے اس کو چلانے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نیت ہے، جذبے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی رستے بنا دیتے ہیں، اور یہ کام ایک وہ کام جو گورنمنٹ کا ہے، ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص کرم ہے۔ اس وقت ابھی ایک نیا سینٹر ہم بنا رہے ہیں سیالکوٹ کے اندر، جی جی اس کی اوپننگ ہے اگلے ماہ۔ کراچی کے اندر بھی ایک نیا سیٹ اپ وہیں پہ ہے، جی اور مشینیں لگ کے ٹھیک اس ہے، کی بھی ایکسپینشن کی طرف جا رہا انشاءاللہ ہے۔ 7 ٹھیک، ستمبر کو اس کی بھی اوپننگ ہے۔ ہوں تو یہ ایک کام اصل میں یو کے میں رہا ہوں، جی وہاں پہ گھر سے گاڑی آتی ہے، مریض کو ڈیلسس کروا کے کھانا بھی کھلاتے ہیں، پھل بھی کھلاتے ہیں، جی چھوڑ کے بھی جاتے ہیں۔ بالکل تو یہاں پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے، بڑے کم ادارے ہیں جو جی کام کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن کم ہیں، اور لیکن لوگ زیادہ ہیں، گردوں کا مسئلہ زیادہ آتا بڑی جا رہا تیزی سے ہے، پھیل بڑی رہا ہے، تیزی بالکل سے ٹھیک ہے۔ مسائل آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی۔ جی جی تو یہ لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ لوگ پرائیویٹ اگر کرواتے ہیں تو پھر گھر بھی بیچنا پڑ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، زیور، موٹر سائیکلیں، گھر کی چیزیں بک رہی ہیں لوگوں کی، لوگ مجبور ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کرانا بھی ضروری ہے بلڈ، بالکل یعنی ٹھیک کہ ہے، اس کے جب بغیر گزارا مسئلہ بھی ہے تو نہیں پھر ہے۔ گزارا بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ کام ہمیں سب کو کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، اور یہ اس کی ہماری ضرورت ہے، بس ہم سے جتنا حصہ ہو رہا ہے ہم ڈال رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اللہ قبول ٹھیک ہے، کر لے اپنی واپسی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ گردے کے امراض بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں پاکستان جیسے غریب ملک میں، پہلے ہی بیماریاں بہت ساری ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہیپیٹائٹس اور اس طرح کے دیگر ملک امراض میں مبتلا ہیں۔ گردے کا مسئلہ ایسا ہے جیسے بھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو علاج ہے خاصا مہنگا ہے، اور پھر یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ غربت جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔
تو یہ کیسے ان بیماریوں سے بچا جائے، خاص طور پہ یہ جو گردے کے امراض ہیں، اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آگاہی پہنچائی جائے لوگوں تک، بتایا جائے ان کو کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ہاں یاسر بھائی، اگر ہم بات کریں کہ یہ گردے خراب کیوں ہو رہے ہیں، کہ وجوہات کیا ہیں، تو اس میں خیر 10 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی۔ 10 وجوہات میں جو پہلی وجہ ہے وہ شوگر کا ہائی رہنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوگر کا ہم ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کروا رہے ہوتے، بلڈ پاور ٹھیک ہوتی ہے شروع میں، لیکن وہ آنکھوں پہ اور گردوں پہ اثر آ رہا ہوتا ہے شوگر کا۔ جی، وہ لوگ جو اپنی شوگر کا خیال نہیں کرتے، ایک تو بڑی وجہ شوگر ہے، دوسری وجہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، بالکل ٹھیک، ان کا بھی ہم خیال نہیں کرتے۔ بعض میڈیسن چل رہی ہوتی ہے، وہی کیمیکل وہی سالٹ کئی سالوں سے چل رہا ہوتا ہے، بالکل تو کیمیکل چینج ہو رہا ہوتا ہے جی، وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک عام میڈیسن ہے، وقتی طور پہ بعد میں اسی کی مقدار کو بڑھانا پڑتا ہے، بالکل ٹھیک۔ دوسری وجہ بلڈ پریشر ہے۔ تیسری وجہ یورین کے اندر پروٹین کا آنا، جھاگ کا آنا۔ بالکل ٹھیک، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی جھاگ خارج ہو رہی ہے، یورین میں پروٹین کتنی آ رہی ہے۔ یہ اس کی آنی چاہیے 150 تک آنی چاہیے میرے اور آپ کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ناظرین، بعض لوگوں کی 150 سے زیادہ آ رہی ہوتی ہے، 1+ آ رہی ہے، 2+، 1000، 2000، 3000، یہ بھی ایک وجہ ہے گردے خراب ہونے کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے سٹونز بنتے ہیں بار بار مختلف قسم کے، وہ بھی وجہ بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو وجہ بن رہی ہے، ہمارا یوریا بن رہا ہے، یوریا ڈل رہا ہے، ہماری کھادیں ڈل رہی ہیں فصلوں میں، جی، وہ بھی ہمیں لینی ہے۔ گندم تو کھانی ہے، اب گندم کے اندر ہی یوریا اتنا زیادہ ڈالا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پیسٹی سائڈ آ گئے ہیں۔ پھر ہماری سیلف میڈیکیشن ہو گئی، جی، جن کے خود ہی ڈاکٹر بن کے خود ہی میڈیکل سٹور پہ جا کے ہم خود ہی میڈیسن دوائی خرید کے کھا لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پین کلرز ہیں ہیوی قسم کے، اینٹی بایوٹک ہیں۔ پھر ایکسرسائز کا نہ کرنا، ورزش کا نہ کرنا۔ کھابے ہم اچھے بھلے کھاتے ہیں، خوراکیں ہماری بہت اچھی ہیں، لیکن ہم برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT کا، جی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، ہر کسی کو کروانا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم وہ نہیں کرواتے کہ ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ 10-12 وجوہات ہیں جو گردے خراب ہونے کی ہیں۔ اگر پتہ چلتا رہے، بر وقت ٹیسٹ کراتے رہیں، تو ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز کا اور تذکرہ کیجیے گا، جب گزشتہ ہمارا پروگرام میں رہا تھا اس میں آپ نے ایک ڈائٹ چارٹ ایک مرتب کیا تھا، وہ بڑا افیکٹو تھا، اور کیونکہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی ابھی جیسے آپ نے بات کی، آپ کی بڑی تحقیق اس کے اوپر ہے، یہ خوراک کے ذریعے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو ایک بیلنس تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ الکلین ڈائٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے یہاں کنزیوم نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، کیسے اس کو بیلنس رکھا جائے؟ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں۔ ہاں دیکھیں جی، سارا یہ جو معاملہ ہے یہ توازن کے بگڑنے کا نام ہے۔ جی، اصل میں ہم جو خوراک لے رہے ہیں زیادہ تر ایسڈ والی خوراک سے لے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ایسڈک خوراکیں ہماری زیادہ ہیں، یہ چکن لے لیں، یہ باقی چیزیں لے لیں، یوریا کا جب آپ نے تذکرہ کیا ہر جگہ، بالکل شامل، تو وہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ الکلائن کن چیزوں میں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الکلائن والی خوراکیں لے ہی نہیں رہے ہم، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان بیسیکلی جو بنا ہے نا، وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسڈ ہیں، الکلائن ہے، اور سالٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انسان اور جب بھی کبھی بیمار ہوتا ہے، ان کی کمی بیشی کے نام ڈس آرڈر کی یا وجہ سے ایسڈ بڑھ گیا جسم میں، ایسا ہی ہے، یا الکلائن کم ہو گیا، یا سالٹ میں کمی بیشی آ گئی، ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو چھینک بھی آتی ہے، بخار ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ان کا بے اعتدالی کا نام ہے، توازن بگڑنے کا نام ہے، ان کا کمی بیشی نام، یہی بیماری ہے۔ تو جب ہم نے اس پہ کام کیا کہ گردوں کا مسئلہ کیا وجہ کیوں آ رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے لیجنڈ، بڑے بڑے نام دنیا سے چلے گئے گردوں کی بیماری کی وجہ سے، گردے ختم ہونے سے۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، ہمارے ایدی صاحب ہیں، مہدی حسن صاحب ہیں، نصرت فتح علی خان ہیں، میڈم نور جہاں، یہ رنگیلا، مستانہ، ببو برال، بڑے بڑے نام، پاکستان کے اور بڑے بڑے لوگ جو کڈنی فیلئر کی وجہ سے، اور ابھی بھی بے شمار لوگ جا رہے ہیں، یعنی کہ اس مرض میں۔ دنیا میں تو انسان رہتا ہے، لیکن ڈیالسس کروا کے بھی لائف زندگی تو گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں جائیں ڈیالسس پہ؟ میں اور آپ کیوں جائیں ڈیالسس پہ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں جائیں ڈیالسس پہ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمیں بچنا ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں، گردوں کا 1000 روپے کا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار ایک شوارما زندگی سے کم کر دو، ایک برگر کم کر دو، اپنا اپنے بچوں کا ہم ٹیسٹ کروا لیں، بہت خوب، بالکل، تاکہ ہم پتہ چلے کہ سال میں ایک دفعہ ہمیں کروانا ہے۔ اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، یہ زیادہ مرغن غذائیں، زیادہ پراٹھے، زیادہ آئل والی چیزیں، ان کو کم کرنا ہے۔ سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جب بھی موسمی پھل جب بھی آئے، جو بھی موسم کا پھل آئے، اس کو ایک دفعہ پیٹ بھر کے ضرور کھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ایکسرسائز کرنی ہے, ورزش کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ موسم آ گیا ہے, میڈیکل پوائنٹ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ اکتوبر اور نومبر 2 مہینے آنے والے ہیں. ویسے ستمبر میں بھی اچھا موسم ہو جاتا ہے, لیکن یہ 2 مہینے بڑے آئیڈیل ہیں. جی, اس میں نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دسمبر میں ہمارے پنجاب کے اندر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے, لحاف سے یا رضائی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. جی ایسا ہی. تو پارک ہمارے ویران ہو جاتے ہیں. 10% ہی لوگ رہ جاتے ہیں جو پکے قسم کے ورزش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں روٹین وائز. بالکل ٹھیک وہ ہے. گرمی اور سردی انہوں نے نہیں چھوڑنا. بالکل ایسا تو ہی. جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں بس کچھ عرصہ گئے, پھر کوئی وجہ بن گئی, یار گرمیاں آ گئی, مئی جون جولائی میں ویسے گرمی ہوتی نہیں, دل چاہتا پسینہ آ رہا ہوتا ہے. ہم لوگ نہیں جا رہے ہوتے, لیکن وہ پکے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بیماریوں سے بھی بچے ہوتے ہیں. جی بالکل. جو اپنے کھا کے اور اس کو بند کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. ہمارے مزدور طبقہ لے لیں, بالکل ان کا گردوں کا مسئلہ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہ جو ہم لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, پانی بھی منگوا کے پینا ہے, ایسا ہی ہے. اور وہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم اتنا اپنے جسم کو تھکا نہیں رہے, ٹاکسن باہر نہیں آ رہے ہمارے, ہمارا پسینہ خارج نہیں ہو رہا. تو بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم بچ سکتے ہیں اپنی اچھی خوراک کو. ابھی جیسے آج کل میٹھے آئے ہوئے ہیں, جی جی بالکل کمال چیز ہے, بہت بڑا الکلائن ہے, بہت بڑا اینٹی بائیوٹک ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں میٹھے چوسنے ہیں. ہم اپنی رات کا کھانا نہ کھائیں 2-3 دن, جی رات کو 2 درجن 3 درجن جتنا آپ بیٹھ کے ٹھنڈے کر کے چوسیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی چیز ہے. یہ بھی چلے جائیں گے 1 ماہ بعد, بالکل ٹھیک ہے. ڈھونڈتے پھریں گے ہم. یہ بڑی نعمت ہے. اس طرح پپائے ہے, پپایا بہت بڑی نعمت ہے اللہ بالکل کی, ٹھیک ہے. اور یہ کراچی والوں کے لیے نعمت ہے. کراچی میں مل جاتا ہے. بالکل. میں جاتا ہوں پورے پاکستان, پوری دنیا میں سفر ہے میرا. اب پشاور والوں کو پتہ ہی نہیں پپایا کیا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ پپایا, کہتے پپایا کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. تو یہاں پہ ہے یہ, اور یہ ہمیں اس کو لینا ہے, اس کو بھی زندگی کا حصہ بنانا ہے. بالکل ٹھیک. یہ بھی 2-3 دن رات بندہ کھانا نہ کھائے, بالکل ٹھیک. 3 دن نہ کھائے, اور 3 دن صرف پپیتا کھائے. بالکل ٹھیک ہے. اور پیٹ بھر کے کھائے. آپ کا کولیسٹرول, آپ کا یورک ایسڈ اب نارمل ہو جائے گا. نارمل ہو جائے گا. آپ کا لوز موشن لگیں گے. ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ لوز موشن لگنے چاہیے. جی جی. اگر 2 دن بندہ پپائے کھائے اور اس کو موشن نہ لگیں, تو تیسرے دن اتنا زیادہ کھایا جائے کہ ہمارے اندر سے باہر آ, جو صفرائی مادہ ہے جی جی وہی ہمارا تنگ کر رہا ہے. ہماری باڈی کی جو شیپ خراب ہو رہی ہے, چہرے کی جلد خراب ہو رہی ہے, ہمارے کولیسٹرول زیادہ ہیں, یورک ایسڈ زیادہ ہے, ہمارا یہ سر زیادہ ہوا ہے, بالکل. ہمارے بے شمار چیزیں جو ان بیلنس ہو جاتی ہیں. تو یہ الکلائن والی چیزیں لینی. کلونجی ہے, اجوائن کو لائف میں لائیں. پھر چاٹی کی لسی ہوتی ہے, بالکل کھٹی لسی, اس کو لایا جائے. اسی طرح بے شمار پھل ہیں, جی سارے پھل اچھے ہیں. آڑو آج کل بہت اچھا ہے, آڑو کھایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. خربوزے کے جب خربوزہ آئے, خربوزہ کھائیں. بالکل ٹھیک. پھلوں کو استعمال میں لایا جائے. آم کھایا جائے, بالکل سارے پھل کھائے جائیں. ایک کیلا ہے جو اللہ نہ کرے جن گردوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, وہاں پہ منع کرتے ہیں, اس میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہے. جی جی. ہم کہتے ہیں اس کو ابھی روک لیں. تو یہ ایک غذائی چارٹ ہم نے مرتب کیا ہے کوئی 2.5 سال کی مہینے سے, جی کہ کون سی خوراک ہے جس سے یوریا کریٹن زیادہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو انسان کو جو مرضی کھائے, بند کرے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن جن کا مسئلہ آ گیا گردوں کا اور ان کا یوریا کریٹن بڑھ گیا ہے, ان کو لازماً اپنا خیال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے لیے بھنڈی ہو گئی, بینگن ہو گیا, اروی ہے, پالک ہے, ساگ ہے, مٹر ہیں, 6 سبزیاں ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو بھی روک لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چنے کی دال ہے, جی ماش کی دال ہے, بالکل. یہ 2 دالیں ہیں. پھلوں کے اندر کیلا ہے, لا ہے, جی جامن ہے. شوگر والوں کے لیے جامن بہت اچھے ہیں, لیکن کڈنی والے کے لیے اتنے بہتر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہمارے کنو مالٹا مسمی ہے, جی لکاٹ ہے. چند پھل ہیں جو ہم کہتے ہیں نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور یہ چرگے شرگے, پروٹھے, یہ جیم جیلی, یہ باہر کی چیزیں, سموسے پکوڑے, ایگزیکٹلی, تاکہ آپ کا نہ زیادہ جس میں پروٹین زیادہ جائے, یہ غلط پروٹین ہے, نہ زیادہ ہماری ویسٹ. ہمیں لازمی بات ہے جب زیادہ پروٹین لیں گے تو اس کے ویسٹیج ہے وہ زیادہ نہیں خارج ہو پائے گی. جب گردوں کا مسئلہ آتا ہے تو یہ ویسٹیج خارج نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ میں چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب بلڈ میں جاتی ہے تو بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کے بلڈ کے اندر تو یوریا ہونا چاہیے. میرے بھی بلڈ کے اندر 10 سے 50 تک, آپ کے بھی. تو یہ بڑھ گیا ہوا, یہ 100 پہ چلا گیا, 150 پہ چلا گیا یوریا, 200 پہ چلا گیا. کریٹینن 1 ہونا چاہیے, 0.5 سے 1.3 تک کریٹینن کی جو لیول ہے ہمارے بلڈ کے اندر, نارمل رینج ہے. تو وہ 6 پہ چلا گیا جی, 8 پہ چلا گیا. اب آپ کیا کریں جی, اب آپ ڈائلسس کرائیں, اب بلڈ صاف کروائیں. بیسیکلی بلڈ صاف کیا جاتا ہے, اسی کو ہم ڈائلسس کہتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں گردے واش ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.
اور یہ پاکستان کا مسئلہ آ رہا ہے کہ ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جب جاتے ہیں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی گردے آپ کے کام نہیں کر رہے, آپ کو گردے واش کرانے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ایک چھوٹا سا ایٹم لاسٹ مومنٹ میں پتہ چلتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ایٹم بم گرتے ہیں گھر والوں پہ, مریض پہ, گردے واش ہوں گے اور پورا گھر سفر کرتا ہے. سفر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ بہت مسئلہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. بالکل ٹھیک. ہمیں اپنے ٹیسٹ بھی کرانے ہیں, ہمیں خیال کرنا, اور خاص طور پہ یاسر بھائی جب کبھی کسی کو بندے کو متلی ہو رہی ہو نا, اچھا جب گردے ختم ہوتے ہیں نا تو عجیب سمٹم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی گردے میں درد نہیں ہوتی, کسی کو درد نہیں ہوتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں گردے میں درد ہوگی تو گردے میں تب ہوتا ہے جب سٹون ہو. جی ایسا ہی ہے. اور ضروری نہیں کہ گردے سٹون اور گردے ڈیمیج ہو جائیں, ایک وجہ ہے, لیکن اس کی وجہ جو سمٹم ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ متلی کا ہونا ہے, وہ الٹی کا آنا ہے, ہمیں وہ کمزوری کا ہونا ہے, بھوک کا کم لگنا ہے, گھبراہٹ ہونا ہے, بے چینی کا ہونا ہے, رات کو سوتے ہوئے آنکھ کا کھل جانا, تکیہ سر کے نیچے رکھنا, یہ عجیب سے سمٹم ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمیں یہاں پہ گردے نظر ہی نہیں آ رہے, ہم کچھ اور طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہم پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں, خود ہی ڈاکٹر بن کے میڈیکل اسٹور پہ جا کے کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جسے میدے وقتی طور پہ میدے کو آرام آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور چیزیں ہم سمجھتے ہیں خدا نہ دمہ ہو گیا, سانس پھول رہا ہے, یا ہارٹ کا مسئلہ ہے, یا خدا ٹی بی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. ہم اور طرف جا رہے ہوتے ہیں, وہ تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کے اندر تعفن پیدا ہو گیا ہے, بلڈ کے اندر یوریا کریٹن کا لیول بڑھ گیا, پوٹاشیم کا لیول بڑھ گیا, الیکٹرولائٹ انبیلنس ہو گئے, فاسفورس کا لیول بڑھ گیا, کیلشیم کم ہو گئی, سوڈیم کم ہو گیا, یوریا کریٹن بڑھ گیا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, ایچ بی ہمارا کم ہو گیا, سانس پھول رہا ہوتا ہے کہ ایچ بی بلڈ ہمارا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جگر خون بناتا ہے. ابھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ گردوں کا ہے. گردے ریڈ سیل بنائیں گے, اینٹیں بنیں گی تو آگے عمارت بنے گی. اینٹیں تو بن ہی نہیں, کہیں تو گردے کام ہی نہیں کر رہے تو وہ بن ہی نہیں رہا ہے, ایچ بی نہیں لیول نہیں بن رہا. تو یہ ساری وجوہات جو سمٹم عجیب سے ہوتے ہیں, اور جب یہ سمٹم اچھا کوئی ڈاکٹر معالج ہوتا ہے کہ آپ جائیں, آپ اپنے ٹیسٹ کرائیں, تب ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی گردے واش ہوں گے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور جس کے اوپر آپ کی ریسرچ بھی جاری ہے, یہ جو ڈائلسس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو کیسے پرولونگ کیا جا سکتا ہے, اس میں کیسے ڈیلے ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے خیال میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ کو آکسفورڈ نے بلایا بھی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. الحمدللہ جی, یاسر بھی اس میں ایک بہت بڑی, اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ڈائلسس کو ڈیلے کر سکتے ہیں شروع میں, اگر نہیں ہوئے, کریٹن کا لیول 3-4 پہ ہے, 5 پہ ہے, تو اس کو روکا جا سکتا ہے اگلے کئی سالوں تک. ٹھیک ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس نے سال بعد ڈائلسس پہ چلے جانا ہے, 6 ماہ بعد یا 1.5 سال بعد, 2 سال بعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو 10 سال کے لیے روک لیتے ہیں وہاں. میں اسٹے دلا دیتا ہوں, اور اپنی ہربل میڈیسن بنائی ہیں, ایسی چیزیں ڈھونڈی ہیں, الکلائن پہ کام کیا ہے, تو ہم وہاں پہ 10 سے 15 سالوں کے لیے روک لیتے ہیں اگر کریٹن 2-2.5 پہ آ جائے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس ریسرچ کو میں نے ہارورڈ یونیورسٹی کو دیا ہے, اور بڑی آنر ہے, انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے. انہوں نے ڈیٹا مانگا مجھ سے کہ آپ بتائیں, پیشنٹ شو کریں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کی ریسرچ اپنی جگہ پہ, کہ یہ اس میں ریڈ بین کیا کرے گا, کلونجی کیا کرے گی, اجوائن کیا کرے گی, اور چیزیں کیا کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں سب اپنی جگہ, آپ ہمیں پیشنٹ شو کریں. ٹھیک ہے. میں نے 50 بندوں کا ڈیٹا دیا ان کو, تو اللہ کا شکر اس میں 15 بندوں کو وہ لے جانا چاہ رہے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے. مجھے بلایا انہوں نے, میں بھی, یہ حالات اچھے ہوتے ہیں, کرونا کی وجہ سے سارے مسائل آئے, میں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ, میں بتا رہا ہوں کہ کیسے یہ میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ 50 بندوں میں سے 15 بندوں پہ ریسرچ کریں گے جو 2003 سے ابھی تک ڈائلسس پہ نہیں گئے, جن کو 2003 میں کہا گیا تھا کہ ہمیں ڈائلسس پہ چلے جانا ہے, 2004 میں سال بعد چلے جانا ہے, تو ان کے اللہ کا شکر 16-17 سال گزر گئے, ڈیلے ہو چکا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کیسے پوسیبلٹی ہے. ہم نے بتایا کہ یہ غذائی چارٹ جو ہم نے بنایا 2.5 سال کی محنت سے, کہ بھنڈی کیا کرتی ہے جسم میں جا کے, بینگن کیا کرے گا, دال کھائیں گے تو کتنا یوریا بنے گا, کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیلا کھائیں گے تو کیا ہوگا, پراٹھا کھانے سے کتنا یوریا کریٹن بڑھے گا. ہم نے جو غذائی چارٹ ڈھونڈا ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. ہم, اور وہ کوئی بھی اس کو اس پہ عمل کر سکتا ہے. ان کا یوریا کریٹن بڑا ہوا ہے تو وہ رک سکتا ہے. اور جو ہمارے پاس ہربل فارمولہ ہم نے ڈھونڈا ہے, جڑی بوٹیاں, وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو ہمیں فارمولہ دیں. ٹھیک ہے. میں دینا چاہوں گا, اور انشاءاللہ تاکہ پوری دنیا کا بھلا ہو, انسانیت کا بھلا ہو. میں یو کے میں تھا, وہاں پہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں دیں. اس وقت تھوڑی سی میں سمجھا مجھ سے غلطی ہوئی کہ وہ کسی نے کہا یہ آپ کافروں کو دینے لگے ہیں تو کافر ہیں, تو بس وہ غلطی ہوئی تو وہ نہیں دیا, دینا چاہیے تھا.
تاکہ یہ میں ابھی نکلا ہوں گھر سے باہر, مجھے 17 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے, بالکل ٹھیک, میں کوئی 20 دن باہر ہوتا ہوں گھر سے, بالکل میں ٹھیک, کراچی آتا ہوں ہر ماہ, میں 22 کو آتا ہوں, 22-23 کو, جی آج رکا ہوں اس پروگرام کی, ابھی آج فلائٹ ہے واپسی کی, بالکل ٹھیک, لیکن رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے 7 کو پھر آنا پڑ گیا ہے. جی اب مہینے میں 2 دفعہ کراچی آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح میرا اسلام آباد بھی ہے, جیلم بھی ہے, پشاور بھی ہے, کوہاٹ بھی ہے, فیصل آباد بھی, ملتان بھی, ملیشیا بھی, اور لاہور بھی ہمارا ہیڈ آفس ہے. میں اسی طرح گھر سے نکلا ہوا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو بس اللہ قبول کر لے, میرا مقصد یہی نکلنے کا گھر سے کہ گردے والے پیشنٹ ہے وہ سفر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, جب ان کا یوریا گریڈن بڑا ہوتا ہے تو پاؤں پر سویلنگ ہوئی ہوتی ہے, حالت خراب ہوتی ہے. اب میرے پاس ایک بندے نے آنا ہے ملتان سے, جی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے گا, 4-5 گھنٹے جانے کے لگیں گے, میرے پاس بھی رش ہوتا ہے, ادھر بھی ٹائم لگ سکتا ہے, تو پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, پوری گاڑی کرائے پہ کروانی یا آنا گھر والوں کا, تو میں خود سفر کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک, اپنی فیملی کو چھوڑا ہوا. دیکھو وہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے, نیکی کا کام ہو رہا ہے, خدمت ہو رہی ہے. ڈیلسی سینٹر فری بنانا چلانا, کتنے ملین کا خرچہ آتا ہے ہر ماہ, بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ وہ بھی دے رہے ہیں, علاج بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بھی ابھی ہم نے بات کرنی کہ کیسے سب ممکن ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ہی, اور سوالات کے حوالے سے بھی ابھی بات ہوگی. بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہم دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ گردے کے امراض کے حوالے سے, اور ساتھی رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے, اور ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ گردے کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے, جس کا بھی تفصیلی گفتگو آپ نے کی ہے. اب دوسرا یہ کہ اب ڈائلسس سینٹر جس طرح کا قیام آپ نے جس کو ممکن بنایا, کیسے رن ہو رہے ہیں, اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, یہ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے, کیونکہ اس کا علاج اتنا آسان نہیں ہے علاج اس کا, اور پھر یقیناً بڑی تعداد میں پیشنٹس آ رہے ہوں گے, انفلو بہت زیادہ ہے. کیسے مینیج کیا جاتا ہے تمام چیزوں کو, میں چاہوں گا اس کا تھوڑا تذکرہ کیا جائے. دیکھیں یہ رحمان جو نام ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس نام کی برکت سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. بہت خوب. کچھ 7 ملین کا خرچہ آتا ہے ہر ماہ. 7 ملین کا؟ ہاں, کچھ 70 لاکھ روپیہ ہر ماہ خرچہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, یہ ادارہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ کے ڈیلسی سینٹر بنانا, اس کو چلانا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بالکل یہ ٹھیک. 3 مشینوں سے شروع کیا تھا. جی. اور میں ایک ہربلسٹ ہوں, ہربل ڈاکٹر ہو کے میں نے یہ کام کر کے دکھا دیا. بالکل ٹھیک ہے کہ بھی آپ جو چاہیں نیت کر لیں, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جذبے اگر صحیح ہے, نیت اچھی ہے. میرا جیسے بھی حلف ہے قرآن پہ جی, کہ یہ پیسہ مجھ پہ حرام ہے, میرے بچوں پہ حرام ہے. بالکل ٹھیک. فاؤنڈیشن کا صدقہ زکات کا پیسہ ہے, بالکل ٹھیک. یہ اللہ کے بندوں پہ لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور 3 لاکھ کا خرچہ تھا, اب 70 لاکھ کا خرچہ چلا گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہت بڑا کارواں چلا کے دکھا دیا. بالکل ٹھیک. ایک ڈیلسی سینٹر, 2 3 4 5, ابھی 6واں بن رہا ہے سیالکوٹ میں, 7واں پشاور بننے لگا ہے, 8واں کوئٹہ بننے لگا ہے, اور یہ پائپ لائن میں اگلے 2-3 ڈیلسی. ٹھیک ہے. اچھا, کالر ہے ہمارے پاس کوئی؟ اچھا, کالر نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہے مشکل, ناممکن نہیں ہے, اور ہم نے اس کو پروف کر دیا ہے کہ ڈیلسی سینٹر بنایا جا سکتا ہے اور چلایا بھی جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کام بیسیکلی یہ ہے گورنمنٹ کا, جو ہم ان کا حصہ ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کراچی کے اندر ہم ڈیلسیز کر رہے ہیں. میں جو موٹیویٹ ہوا ہوں اس کام کے لیے, میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے اچھے ادارے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے میرے بھی ذہن میں آیا کہ ہم بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہے سارا فنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ این جی او ہے, فلائی ادارہ ہے, اور ہم رمضان کے اندر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈونیٹ کریں, اپنا صدقہ زکوٰۃ دیں اس ادارے کو, تاکہ وہ ڈیلسیز کے پیشنٹ جو بہت مشترک ہیں بیچارے, جن کا کرایہ نہیں ہوتا, ڈیلسیز کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کا کر رہے ہیں. یہاں کراچی کے اندر گلشن اقبال 4 کے اندر ہم نے بنایا ہوا ہے, اور الحمدللہ آفر ہے یہاں پہ میں اس پروگرام کی وساطت سے, جو مستق لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ڈیلسیز کروانا چاہیں, ہمارا سینٹر حاضر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح فیصل آباد, اس طرح لاہور, اسلام آباد, جیلم, ابھی سیالکوٹ کا اگلے ماہ اوپن ہو رہا ہے. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ جب نیت اچھی ہے نا, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور نام بھی اللہ کا ہے. یہ میں ادارہ اپنے نام سے بناتا تو شاید آج اتنی کامیابی نہ ملتی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے
دلوں میں ڈالتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹر بہت اچھا ہے پورے پاکستان پوری دنیا میں, اچھے لوگ شامل ہیں, والنٹیئر شامل ہیں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, اور تبھی ممکن ہو سکا. بالکل مخیر حضرات بھی ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, جی, اور جن کی وجہ سے آج اس ادارہ اپنے پاؤں پر قائم ہے اور آگے اور کامیابیاں مل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں میرے پیشنٹ بھی ہیں جی, جن کا میں علاج کرتا ہوں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں, وہ بھی اس ادارے کا حصہ بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ شاید سن کے حیران ہوں گے کہ ہمیں ایک مشین ابھی ڈونیٹ کی ہے, عبداللہ قادوانی ہیں, جیو کے ایم ڈی ہیں, ایک آنر ہیں اے آر وائی کے سلمان بھائی, ایک سلمان بھائی نے مشین ڈونیٹ کی ہے. یہ میڈیا کے لوگ کہاں کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, لیکن دیکھتے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے, جینون ہو رہا ہے, تو پھر یہ الحمدللہ. ایک اسلام آباد میں ابھی اوپننگ کی ہے میں نے 2 لیٹسٹ مشینوں کی, نیا سیٹ اپ بنا کے. یہ اس میں ہماری اس ٹائم 45 مشینوں پہ ہم ڈیلسس کر رہے ہیں. اگلے چند دنوں تک یہ کوئی 10 مشینیں سیالکوٹ لگ رہی ہیں, 2 بھی کراچی کو لگ رہی ہیں. جی, تو اس طرح کا کوئی 57-58 مشینیں ہو جائیں گی. تو آگے پھر کوئٹہ بھی بننا ہے, پشاور بھی بننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر لوگ ہی کہتے ہیں کہ جناب کیا چیز چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے یہ کارواں بنتا جا رہا ہے, آگے چلتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں مخیر حضرات کے تعاون کی بڑی ضرورت پڑتی ہے, اور خاص طور پہ اس طرح کے فلاحی ادارے, اور ڈائلسس جیسا مشکل کام, اور اس کا جو علاج ہے وہ یقیناً بڑا مہنگا ہوتا ہے. جو نجی اداروں سے انسٹیٹیوشن سے لوگ کرواتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں, اور یقیناً بہت سارے لوگ جو پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں سے ایک ایسا پیشنٹ ضرور ہوگا جو اس وقت ڈائلسس پہ ہوگا. اور یقیناً کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے, مریض کے لیے بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب اس کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح جو علاج ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اب یہ ٹیسٹ کی جو فیسلٹیز ہیں جو بہت ساری جگہوں پر اویلیبل ہیں بھی, لیکن کہیں پہ لوگ شاید یہ بھی افورڈ نہ کر سکتے ہوں. اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو ٹیسٹ وغیرہ کے حوالے سے اگر رجوع کرنا چاہیں تو کیا ساری سہولیات میسر ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ جیسے ہم یہ ڈیلسس سینٹر فری چلا رہے ہیں, اسی طرح ہم یہ ٹیسٹ بھی فری کر دیا پورے پاکستان. ٹھیک ہے. یہ ٹیسٹ ہے RFT. RFT کا کوئی کروانا چاہے, یا آپ کے چینل کے لوگ کروانا چاہیں, کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کروانا چاہیے. ہمارا ادارہ حاضر ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹل فری کر رہے ہیں, کوئی 1 روپیہ نہیں لے رہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ, اس میں بلڈ یوریا ہے, اس میں کریٹینائن ہے, اس میں HB ہے. جو بھی کرانا چاہے وہ ضرور کروائیں. لوگ ڈرتے مارے نہیں کرواتے, یا پیسے نہیں ہیں, یا وہم نہ ہو جائے, کچھ چیز نکل ہی نہ آئے. بالکل ایسا ہی. میں کہتا ہوں نکل آئے, آپ کروائیں تو صحیح, تاکہ نکل آئے تو بندہ بر وقت اس کا علاج کروائے, علاج کر سکے. بالکل آپ کا یوریا کریٹن بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے, تو آپ پراٹھے اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں, آئل والی چیزیں نہ کھائیں, مرغن غذائیں چھوڑیں, تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے. تو یہ ٹیسٹ بھی ہم نے فری کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 کام, ایک بڑا ڈیلسس سینٹر اور یہ فری ٹیسٹ, ہم سے جو ہو رہا ہے ہم اپنا حصہ معاشرے میں ڈال رہے ہیں, اس پاکستان کے اندر ڈال رہے ہیں, اپنی عوام کے اندر دے رہے ہیں کہ جناب یہ ہم کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسے ہیں جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, آپ ان کو کیا دیکھتے بھی ہیں, کیا ان کا معائنہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی لوگ جاننا چاہیں گے. دیکھیے جی, میں OPD کرتا ہوں. جی, ڈیلسس سینٹر ایک علیحدہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس کا بھی فاؤنڈر ہوں, اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں, چیئرمین ہوں. وہ سب کی ہے, لیکن جتنی میری ہے ایز اے چیئرمین, اتنی ہی میرے جو ہمارا ورکر ہے وہ PN ہے, کوئی لوگ بھی ہیں پورے ادارے کے ساتھ, 100 لوگ منسلک ہیں اس ادارے کے ساتھ, وہ سب کا حصہ برابر ہے, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے. دوسرا ہے میرا اپنا ذاتی ادارہ ہے, رحمان ہربل سینٹر, رحمان میڈیکل سینٹر, یہ رحمان ریسرچ لیب, یہ میرے اپنے ذاتی, اس میں میں کام کر رہا ہوں. میں OPD کرتا ہوں, میں علاج کرتا ہوں ہربل طریقے سے, ڈیلے کرتا ہوں ڈیلسس کو. تو میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں, مختلف سینٹرز ہیں میرے اپنے علیحدہ, تو میں یہ لوگوں کے علاج کے لیے جاتا ہوں, اور ڈیلسس کو ڈیلے کر لیتا ہوں. کوئی بھی ملنا چاہے, آنا چاہے, آپ ٹائم لے سکتے ہیں. نمبر شاید چل رہے ہوں اسکرین پہ, تو آپ آ کے ٹائم لے کے آیا جا سکتا ہے. وہ لوگ ایک تو کڈنی والوں کے لیے ہے, لیکن وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ کوئی مشین ڈونیٹ کرنا چاہیں, کوئی ڈیلائزر ہوتا ہے 1000 روپے کا جس سے ڈیلسس ہوتا ہے کٹ, وہ ڈونیٹ کرنا چاہیں, کسی پیشنٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیں. ایک مریض کے اوپر کوئی خرچہ آتا ہے 1 ماہ کا, ایک ڈیلسس پہ خرچہ آتا ہے 3000 روپے کا, جو ہمیں خود آ رہا ہے. باہر اس ٹائم 6000 روپیہ, 8000 روپیہ, مختلف پرائیویٹ لوگوں کے. اسلام آباد کے اندر 16000 روپیہ لیا جا رہا ہے ایک ڈیلسس پہ. ہفتے میں 3 ڈیلسس ہو رہے ہیں, تو 48000 روپیہ ایک ہفتے کا خرچہ. اب غریب بندہ کدھر جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا 24000 کا خرچہ آتا ہے 1 ماہ کا. اگر کوئی
देखे कि हाँ यार मैं किसी एक पेशेंट को अडॉप्ट कर लूँ, तो एक मरीज को अडॉप्ट किया जा सकता है। कोई डिलेजर 1000 का डिलेजर है और 15 लाख की मशीन है जी, कोई देना चाहे अपनी वालदा के लिए, वालद के लिए, उनके साले स्वाब के लिए। अब एक मशीन 15 साल तक के लिए डायलिसिस कम से कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। 15 साल उनकी दुआएं, लोगों की दुआएं, मरीजों की दुआएं, एक सदका जारिया है। बिल्कुल ऐसा। हम भी कर रहे हैं, किसी भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम्म, हम अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे ये दिनों में अल्लाह डाल दे सबके। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब की अपील है और ये बात समझने की भी है कि इस वक्त क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं और जो ये अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मुखियर हजरात यकीनन प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये स्क्रीन के ऊपर अभी आपने वेबसाइट का भी एड्रेस देखा है, ये वेबसाइट भी है रहमान फाउंडेशन के, इसके ऊपर जाकर आप तमाम चीज़ें विज़िट भी कर सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं, इनका जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसके ऊपर बताए भी गए हैं कि कितने अखराजात आते हैं एक पेशेंट का भी, जैसा भी डॉक्टर साहब ने जो है वो बताया कि तकरीबन कितना ख़र्चा एक मरीज़ के ऊपर आता है। तो अगर इसमें अगर आप ताउन करना चाहें तो ये सबसे बेहतरीन ज़रिया भी है, एक सबसे बेहतरीन सोर्स भी है। और इसी तरह के और बहुत सारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सामने आएंगे, अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो यकीनन फिर ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। लास्टली डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पे एहतियात के हवाले से, जिसके अभी आपने तस्करा किया है। यकीनन अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्योंकि बार बार कोरोना की वजह से बताया जा रहा है कि एहतियात रखनी है। अच्छा, कुछ लोगों के ये भी पैगाम आता है कि कोरोना की वजह से मामला बड़े क्योंकि ख़राब रहे, डायलिसिस में बड़ी मुश्किलात हुई हैं और जो दीगर ओपीडीज़ वगैरह चल रही थी उसमें भी क्योंकि बड़ा देर हो गई, तो कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या एहतियात रखनी है, मैं चाहूँगा इसके बारे में तस्करा करें। लेकिन जी ये जो मसला हमारा आया है, और अल्लाह का शुक्र है बचत होगी है पाकिस्तान की, ये दुआओं के सदक़े में, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ा ख़ास करम हुआ है और इंशाल्लाह निकल जाएंगे इस फेज़ से भी। जी जी, इस पर भी अल्लाह का शुक्र, हमने मौका मिला है काम करने का। जैसे मैंने एल्कलाइन पे काम करके दिखा दिया, डिले करके डायलिसिस को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रिसर्च दे दी। इसी तरह कोरोना पे भी हमने काम किया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर, या सिर्फ एक बड़ा बोलना बोला जाए, जी जी, सिर्फ 9 खुराकें हैं, कोई भी इस्तेमाल करेगा उसको कोरोना नहीं होगा। अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है ताकि इम्यूनिटी जो है बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं लोगों को मसला आया है जिनकी इम्यूनिटी कम थी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, उन लोगों को प्रॉब्लम आया है। हमने इम्यूनिटी बूस्ट कर दी है। मैं 6 माह के अंदर एक जगह पे नागा नहीं किया मैंने। बिल्कुल ठीक है। कराची जब ये बंद भी हो गई थी हमारा सफ़र हवाई जहाज़ का, और तो मैं अपनी गाड़ी भी आता रहा हूँ लाहौर से। बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी भी जगह में मिस नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मैं शुरू में मैंने वो 3 दिन ली थी मेडिसिन, और उसके बाद हर्बल फार्मूला है, ज़बरदस्त, तो अपनी इम्यूनिटी पे चल रहा हूँ। अपने घर वालों को भी खिलाएं और दोस्तों को भी। तो मैंने ये गवर्नमेंट लेवल पे बात की है जी, यार, मैंने कहा कि हमें पेशेंट दें, वहीं रखें, हम तो रख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। 10 दिन के लिए हम ये 10 मरीज हमें दें, और ये 3 दिन का फार्मूला है, बिल्कुल तो ठीक रिपोर्ट भी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस पे काम किया है। और ख़ास तौर पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, डायलिसिस वाले पेशेंट बड़ा सफ़र किया है। सबसे ज़्यादा जो मसला बना है, जो रिसर्च हुई है जी, कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है गुर्दे के मरीजों की, डायलिसिस के मरीजों की, और ये ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करता है। और गुर्दे वाले लोग बेचारे बहुत सारे दुनिया से जो गए हैं, इसमें जो वो अमवात हुई है उसमें गुर्दे वाले मरीजों की बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब एक बंदा है वो डायलिसिस में पहले ही बेचारा परेशान है, उसकी हालत ख़राब है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको कोरोना हो गया, अब वो किधर जाए? बिल्कुल ठीक है। लोगों ने जो बनाया है बाद में प्राइवेट, बहुत बड़े 18-18 हज़ार रुपये लिया एक डायलिसिस का जी, बड़ा। मैं इस पे हमने काम करने लगे। हमने एम्बेसी में अप्लाई किया, जापान एम्बेसी में और बाहर एम्बेसियों में हमने प्रोजेक्ट बनाया कि हम ये 10-10 मशीनें लगाना चाह रहे हैं अलहदा, ठीक है, ये कोरोना वाले मरीजों के लिए जी। तो वो अल्लाह करे, उम्मीद है कि हमें ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से ओके हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा काम हम इसमें भी करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हमें ख्याल करना है, ख़ास तौर पे अगर हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, डायलिसिस से बचना चाहते हैं और अमराज से बचना चाहते हैं, तो हम अपने लिए कोई 10 मिनट निकाल लें, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट, बिल्कुल ठीक। अगर मैं समझता हूँ अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, वैसे तो ये 1 घंटे का टाइम लगता है वॉक के, सुबह निकलें, जाएं, जोगर पहने, ट्रैक सूट पहने, और अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। माइंड का बड़ा तल्लक है, माइंड का। आप जोगर पहनेंगे, आप ट्रैक सूट पहना होगा, आपको लगेगा मैं फिट हूँ, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर ना जाया जा सक रहा हो किसी वजह से, पार्क कम है कराची में, अब घर के अंदर जब आप उठें तो सहन है, लॉन है, नहीं तो कमरे में ही खड़े होके वार्म अप की वर्जिशें हैं, वो 10 मिनट के लिए आप करें। उछल, ऊपर नीचे, हाथ नीचे ऊपर, खून को
गरमाने का सारी बिल्कुल बातें सही है, हैं। सर्कुलेशन अपने ताकि पसीना आया जाए, मसाम खुलें, ये हमारे जो टॉक्सिन है वो खारिज हों, बिल्कुल अपनी खुराक का ख्याल करें, मुतवाज़न खुराक पे आ जाएं, बिल्कुल ठीक, ये गलत किस्म की खुराकें ना लें, जो मौसमी फल आए उसको एक उसका पेट भर के इस्तेमाल खाएं, करें, बिल्कुल ठीक। और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने टेस्ट करवाएं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अपने घर को भी ठीक रख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, आप कराची तशरीफ़ लाए और हमारे साथ प्रोग्राम में आप शरीक हुए। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब आज हमारे मेहमान थे। आपसे हमारी रहती है और जितनी भी इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, हम खुद जाकर विटनेस कर चुके हैं। मैं खुद जाकर ये तमाम चीज़ें अपनी आंखों से विज़िट कर चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ कि किस तरह काम हो रहा है और ये कितनी बड़ी काविश और कोशिश है जो अपनी तय कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इसमें मज़ीद इनको तरक्की दे और कामयाब करे और इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद जो हमारा सेगमेंट है उसमें भी कुछ इसी तरह का मामला है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू कर रही है। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे जो सवालात हैं उनको शामिल किया जाएगा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरे सेगमेंट की तरफ देखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सिलसिला जारी था, गुफ्तगू हो रही थी कुछ आपके मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे गुर्दे के अमराज के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में कुछ बात होगी आपके जो दीगर अमराज हैं उसके हवाले से। आज क्योंकि हमारा स्केजूल प्रोग्राम होता है और हमारे जो स्केजूल गेस्ट हैं दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे आपकी बीमारियों के हवाले से जो है वो सवालात करेंगे। आप भी बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो दिए गए नंबर्स हैं, नीचे जो दिया गया नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर जब नंबर आएगा तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो अमराज हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और हमेशा पहला सवाल यही होता है कि देखने वाले जो आज पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ज़रा तरीका इलाज पता चल जाए, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला का बड़ा करम है। मेरा तरीका इलाज जो है पहले कुरान पाक की आयत मुबारक से, फिर जड़ी बूटियों से है। जड़ी बूटियों के ज़रिए लोगों का इलाज करता हूँ और तकरीबन 36-37 साल की रिसर्च के बाद यहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अमराज का इलाज होता है और मरीज़ों को अल्लाह ना शफा देता है। हम कोशिश करते हैं और कुरान पाक और जड़ी बूटियाँ दोनों तरीके से। और जो मेरे पास आने वाला मरीज़ होता है वो अपने साथ 2 बोतलें पानी लेकर के आता है, 2 बोतलें पानी लेकर के आता है। मेरे ख्याल से नंबर गलत चला रहे हैं, वो ठीक है, नंबर गलत हो रहा है। मेरे जो पेश लगा रहे हैं वो नंबर गलत है, 00 है, आखिर में 5106 है। अच्छा, हाँ, नंबर ज़रा देख लें, ज़रा नंबर चलवाने के जो लिख कर दिए हैं वाले नंबर देख लें, ये देख लें नंबर ठीक है जी? नहीं गलत है, 5106 है। हाँ 6 है, 5106 है नंबर जो आ रहा है, एक ही नंबर है, वो आखिर में 06 है, उसको ज़रा मेहरबानी करें नंबर चेंज करा दें। तो इस तरीके से अल्लाह ताला शिफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे साथ यासर अशरादा ये कोशिश करता है कि जहाँ तक भी मुमकिन है, जहाँ तक मुमकिन है लोगों की बका सलामती की जा सके, इंसान की बका सलामती की जा सके। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस का बड़ा वाबला रहा, लेकिन यासर ने हमने 2 प्रोग्राम किए थे। मुझे सब ने कहा था, यासर ने कहा था प्रोग्राम कंटिन्यू रखो। मैंने यासर से एक बात की थी, मैं सच बोलूँगा और आपके लिए नुकसान होगा। मेरी बात बुरी थी या सही थी पता नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं सच बोलूँगा तो चैनल वालों के लिए होगा, लेकिन बात मेरी सच साबित हुई। जो इलाज आपने हमने बताए थे ना, उसी इलाज को लेकर सब आगे चलते रहे, वो कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। बिल्कुल ठीक है। और जो दुनिया की सुन के जो कहानियाँ वो भुगतते रहे ना, तो उसमें अक्सरियत अस्पताल में रही। बिल्कुल ऐसा। और जो मैं पिछली दफ़ा भी कहा था कि वो सना मक्खी पी के तो मोशन लग के तो जिन्होंने अभी भी ट्रिप पे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हाशिरा, तो ये सूरत हाल है। तो इसमें यासर की बड़ी मावनत रहती है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि इतना इल्म अल्लाह ने इसको भी दिया है कि है तो वकील है, लेकिन लगता है कि ये वकील कम है, डॉक्टर ज़्यादा है। और ये चीज़ें हम देखते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल देखते हैं, जब रिपोर्ट्स पढ़ते हैं डॉक्टर वो जवाब नहीं दे पाता जो कि यासर दे रहा होता है। और ये बात मेरे लिए खुशी होती है कि मेरे साथ जो बैठा हुआ शख्स के पास इतनी मालूमात है जो कि सही राह पे चल रहा होता है। अब गुफ्तगू आप ही कीजिए। जी,
ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بات ہو جائے ذرا پیشنٹ کے حوالے سے کہ پیشنٹ بھی ساتھ ہیں. پہلے میں اس کیس کے بارے میں ابھی جیسے کچھ پتہ چلا تھا, میں چاہوں گا ذرا ان کے والد بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں. جناب اپنا نام آپ سب سے پہلے بتائیے دیکھنے والوں کو, نام آپ کا. میرا نام تحسین افضل ہے. اچھا تحسین افضل صاحب, یہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کیا مسئلہ تھا اور کیسے علاج شروع ہوا؟ پہلے تو تھوڑے بیماری کے حوالے سے بتائیے گا. اس کا یہ تھا کہ یہ نارملی اس کی ڈلیوری جی خان میں, تو اس وقت انہوں نے ہمیں نہیں اچھا بتایا. ہسپتال کسی بھی ادارے کا نام جو ہے وہ لینا مناسب نہیں ہوتا, اس لیے آپ ہسپتال کا یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا یا لیب سے جو آپ ٹیسٹ کروائیں تو اس کا نام لیے بغیر آپ بتا دیں. جی جی جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کا شروع میں کہ یہ رویا نہیں, تو بعد میں ہمیں بتایا جو رپورٹس وغیرہ ہم نے جب پڑھی کہ اس کا برتھ کے ٹائم پہ یہ رویا نہیں, تو اس کی وجہ سے اس کو ڈائپلیجیا ہوا, جو سی پی چائلڈ کے جو اس میں آتے ہیں, تو وہیں سے ہم نے اس کا علاج شروع کیا. ٹھیک. کافی جگہوں پہ گئے, پھر ایک جگہ ایک ادارے کا پتہ چلا کہ سیرا جم, وہ جیڈ اسٹون کے اس کو وہ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی ہے, تو اس کے تھرو بھی ہم نے کرا, لیکن کافی جگہوں پہ ہم اس کو میڈیکلی بھی کروایا, اس کا روحانی بھی ہم نے کافی جگہوں سے علاج کروایا, لیکن اس کا فرق زیادہ ہمیں پتہ نہیں لگ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک جو جگہ روحانی پہ بھی گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کا جب تک روحانی علاج کمپلیٹ نہیں ہوگا اس پہ فرق نہیں پڑے گا. تو پھر ہمیں ڈاکٹر تسمیہ نے ریفر کیا آجی صاحب کا. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس آئے تو اس کے کافی اس میں ہمیں چینجز نظر آئی سینسز میں. ابھی ہم سے باتیں کرتا ہے صحیح طریقے سے, اس وقت بول بھی نہیں پا رہا تھا. یہ اس وقت یہ بولتا تھا لیکن وہ کافی لفظ چبا جاتا تھا, اور مطلب پورا جملہ نہیں کہتا تھا, کوئی ٹھیک نارمل کنورزیشن کی طرح یہ بات نہیں کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, عام بچوں کی طرح, عام بچوں تھوڑا سا مختلف تھا. کوئی بھی چیز مانگ لی تو مانگ لی. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کا موڈ ہوا تو بول گیا, اور بات آپ کی سمجھ رہا تھا, رسپونڈ کر رہا تھا. ہاں سینسز اس میں شروع سے صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزوں میں سینسز میں یہ بہتری آئی کہ اب یہ کس طریقے سے مجھے بات کرنی ہے, کیا کرنا ہے, بیٹھنا ابھی اس کا کافی بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ چیزیں جیسے پکڑ کے پہلے موبائل اس کے سامنے پڑا رہتا تھا, یہ دیکھتا رہتا تھا, اب یہ اٹھا کے دیکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ اچھی بات ہے. جی حکیم صاحب یہ فرمائیے گا کیسے علاج ممکن ہوا, اور جب یہ آیا تو کس حالت میں تھا, کیا کنڈیشن بچے کی تھی؟ جیسے تحسین نے بتایا تو اسی حالت یہ تھی کہ سیدھا نہیں بیٹھتا تھا, بالکل ٹیڑھا بیٹھتا تھا. اس بات کی تصدیق یہ بھی کریں گے کیونکہ یہ مطلب سیدھا نہیں بیٹھتا تھا یوں بالکل جھک کے, لیکن اب آپ کے سامنے بیٹھا ہی بیٹھا تو بالکل سیدھا بیٹھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو پہلے تھوڑی تھی, اب گفتگو اس کی زیادہ ہوئی. پہلے الفاظ چبا کے استعمال کرتا تھا, اور اب الفاظ کھل کے استعمال کرتے. جیسے آپ ہم گفتگو کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ کیا نام ہے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روز بروز ہر دن جو ہے اس کے لیے بہت بہتری ہو جاتی ہے. روزانہ جو بہت بہتری ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری سوچ جو ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے اور اچھی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہے ان دونوں بچوں کی بات ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو بچے ہیں نا, یہ اپنی اولاد محنت کرتے ہیں. یاسر بڑی کام کی بات ہے, یہ میں بات کی وضاحت کر دوں. اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم سونے کی دوائی بنا کے دے دیں تو وہ ان کی کسی کام کی نہیں ہے. جب تک کہ والدین اس پہ کیا نام ہے محنت نہیں کریں گے, پرہیز نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ حقیقت ہے یہ. لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ رزلٹ آتے ہیں. ابھی 2 مہینے اس کو بھی میں نے بچوں سے پوچھا کہ کتنے وقت, بولا 2 مہینے ہونے والے ہیں. ہوئے نہیں, 2 مہینے ہونے والے ہیں, 27 تاریخ کو 2 مہینے پورے ہوں گے. 2 مہینے کے اندر 30 سے 40% تک یہ بہتر ہوا. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ کرے گا بہت جلدی یہ دوڑے گا انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ جب یہ دوڑے گا تو میری خواہش پوری ہوگی. اور اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی بات ہوئی, جیسے میں نے بتایا کہ ہزارہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو وہ سی پی چائلڈ جو انہوں نے کبھی اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہلائی, وہ بچے آج اسکول پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن کچھ لوگوں میں ایک ظرف کی کمی ہوتی ہے. وہ ظرف یہ کہ وہ کہتے ہیں یار کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں لیکن میں کسی کو نہ پتہ چلے کہ میں بیمار تھا. اچھا میرا بچہ بیمار تھا, وہ تو مکمل ہو چکا ہے, لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلا کہ میرا یہ ہے. لوگ کیا کہیں گے, یہ چیزیں غلط ہیں. آپ دیکھیں یہ والدین ان سے میں نے کہا کہ آپ کے بچوں کو دیکھ کے دوسروں کو فائدہ ہوگا, دوسروں کو راستہ ملے گا. آپ میں 8 سال کا بچہ کتنے دنیا میں دیکھے کھائے, کتنے علاج کروائے, کتنی مصیبتیں اٹھائیں, لیکن آج 2 مہینے کے اندر الحمدللہ جو 8 سال کا رزلٹ دیکھو, 2 مہینے دیکھو, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں. یاسر میں آپ سے اسی بات کہنا چاہوں گا, آپ یقین ماننا کہ جن بچوں کو میں نے دیکھا کہ تحسین
देखो से उसका मुंह सिर्फ यूं खुला रहता था और वालदैन जो उसको सिर्फ नेपल ला के उसको दूध पिलाते थे, वो बच्चे आज स्कूल पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन वो कभी भी ये करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे तुम्हारा बच्चा ऐसा था। वो अल्लाह के बंदे ऐसा था अब तो नहीं है, अब तो शिफा पा चुका है, तो दुनिया के लिए अच्छाई का रास्ता निकालो। लेकिन नहीं, हमें शर्म आती है लोग क्या कहेंगे हमें। आप देखें जब इंसान मर रहा होता है उस वक्त तो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, जब वो ठीक हो चुका होता है वो कहता है मैं तो बीमारी नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक ये फरमाइएगा कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है और सबसे मुश्किल मरहला होता है वो ये कि पाबंदी से इलाज करवाया जाए, क्योंकि इन केसेस में होता ये कि फ़ौरन से रिज़ल्ट नहीं आता, तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है। वरना लोग आते हैं वो ये समझते हैं शायद हफ्ता 10 दिन का इलाज और उसके बाद ठीक होकर बच्चा चलता फिरता नजर आए। ये समझाना कैसे मुमकिन है? या सर ये वो काम है कि वो क्या नाम है, बंदे को समझाना और ऊँट को रक्शे में बैठाना एक जैसी कैफियत हो जाती है। अब वो मरीज़ जिसको 17 साल हो गए वो कभी हिला नहीं जी, उसको 10 दिन की दवाई दी, वो कहता है मैं 10 दिन की दवाई खा ली मैं तो खड़ा नहीं फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं फ़ायदा नहीं, मैं उसके खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, 10 दिन चाय पी लो। आप मुझे ये बता दो कि उसको ये समझ आएगी मैं 17 साल से बेड पे पड़ा हूँ जी, और मुझे ठीक होने में वक्त लगेगा। जब महीना 2 महीने दवाई खाई तो उठ के बैठने लगे, बिल्कुल ठीक है। फिर वो साहब चलने लगे। चलने के बाद जो है ना वो अपने 3 4 6 महीने में रोज़ी रोज़गार का सिलसिला भी करने लगे। आप ये चीज़ें समझाने की बहुत मुश्किल है, मैं भी तो नहीं समझा सकता। शायद आप मीडिया के लोग हैं, आप रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, वो आपको कोई अच्छा फार्मूला निकाल लें तो उस फार्मूले के तहत उनको समझा दें तो वो बात बड़ी शानदार होगी। क्योंकि आपकी बात अच्छी है कि सब्र बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है, इस्तिकामत ज़रूरी है। जब तक हम सब्र और इस्तिकामत से नहीं चलेंगे तो हमारा आगे कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे मैंने बात शेयर की थी, मैं कह सकता हूँ बात? जी जी ज़रूर। मैंने एक दवाई बनाई, 3 साल तक मुझे देने का इजाज़त नहीं थी। मैं रोज़ाना पढ़ के अल्लाह से दुआ कर रहा था, इस्तिखारा कर, अल्लाह तो मुझे हिदायत है मुझे क्या करना है। मैं आप यकीन मानो कि मैं कई बार रोए मेरे अल्लाह, मैं तो आपकी रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिल रही। 3 महीने बाद जाके जब वो दवाई की इजाज़त मिली, अल्लाह सुब्हान तआला का मैंने वो मौज़े देखे कि अल्लाह ने हज़ारों दुनिया को शिफा दी। माशाअल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं समझने की होती हैं, समझाने की होती हैं, लेकिन समझाना दुश्वार तरीन काम है क्योंकि किसी की बका सलामती भी होती है। तो यासर उसी बका सलामती के लिए समझाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये सबसे मुश्किल काम होता है उसको समझाना। मफाद उन्हीं का होता है, मफाद उनका होता है, उन्हीं का होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनको समझाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सूरत हाल होती है। आप देखें, आपने सीपी चाइल्ड आपके सामने मौजूद है, ऑटिज़म तुम्हारे सामने कितने आ चुके हैं, बिल्कुल। आप स्किन के मरीज़ कितने आ चुके हैं। आपको याद है कि आप पुराने महक कली आई थी, इसकी टांग खराब हुई थी, वो माशाल्लाह आज वो एक ज़माना हो गया, 25 साल हो गए, वो अभी ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे दुनिया में हज़ार हार्ट पेशेंट तुम्हारे पास कितने आ चुके हैं। बिल्कुल। तो ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की बड़ी ही करम नवाजी है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे, हमारी कोशिश होती है। लेकिन ये हमारा शहज़ादा है, इसके साथ प्यारा सा फूल है। इन लोगों ने इस बात का एहसास किया कि यार जब मेरा बच्चा, मैं 8 साल से धक्के खा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। 8 साल से मैंने डॉक्टर भी, हकीम भी, मौलवी भी और हर किस्म के सारे काम कर लिए, तो यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ अगर मेरे बच्चे को शिफा मिल रही है, क्यों ना मैं ये काम करूं कि मेरे बच्चों को देखे लाखों करोड़ों लोग हैं, बच्चों को भी शिफा मिले, क्योंकि ये सदका जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दुआएं इनको मिलेंगी वो नज़र नहीं आएंगी लेकिन काम करेंगी। बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से अगर आप सवाल करना चाहें तो ये नीचे जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। ये जो ऊपर दिया गया नंबर है ये हकीम साहब का इस वक्त नंबर है, दीन मोहम्मद साहब का, और ये नंबर, इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो ले सकते हैं। बीमारियों के हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर उनसे रब्ता कर सकते हैं। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नीचे नंबर दिया गया इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जी परहेज़ का। मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, परहेज़ जब किसी मरीज़ को बताया जाता है तो दवा इस्तेमाल करने से ज़्यादा मुश्किल उसके लिए और होता है कि वो परहेज़ करे, और बच्चों के केस में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये ज़रा बताइए। यासर, दिन को अपनी औलाद चाहिए, मैं खुल के बोलूँ बुरा नहीं मानना, बिल्कुल ठीक है। जिनको अपनी औलाद चाहिए वो अपनी औलाद के लिए परहेज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिनको अपनी औलाद नहीं चाहिए ना वो क्या बोलते हैं, हाय हाय मेरा बच्चा तो आलू पसंद करता है, हम तो उसको देंगे, मेरा बच्चा तो बिरयानी पसंद करता है, हम उसको वही देंगे। लेकिन जिनको औलाद चाहिए ना वो कहते हैं कि ठीक होने के बाद ज़िंदगी पड़ी सब कुछ खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी वो वक्त जब तक इस ज़ेर इलाज है तो उस वक्त ये चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। 90% लोग
परहेज से जो भागते हैं उनको शफा नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। 10% लोग जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनको शफा मिलती है, ये दवाई भी खिलाते हैं, परहेज भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, जी। ये कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल क्या परहेज सारी ज़िंदगी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं। जब तक इनका इलाज चल रहा है, जब तक परहेज, जब बच्चा भागे दौड़ेगा, स्कूल में दाखिल होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तो इसको ज़िंदगी में हर चीज़ खुली हुई है। इंशाल्लाह, बिल्कुल ये बात ऐसा समझ में नहीं आती। ही। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इस चीज़ के ऊपर ही जोर दिया जाता है कि जो परहेज़ आपको बताया जाता है, तजवीज़ किया जाता है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। चाहे आप कोई भी तरीका इलाज अपना लें, अगर परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर वाकई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब छोटे बच्चों के हवाले से और इस तरह की यकीनन बहुत सारे केसेस जिसको आपने जो है वो ट्रीट किया है, इम्प्रूवमेंट इसमें माशाल्लाह नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा अब क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो कराची से बाहर लोग हैं वो कैसे रब्ता कर सकते हैं, बड़े ये काम थोड़ा की सा बात इसका की तज़किरा कर दीजिए। बहुत बड़े काम की बात है। देखें, वो लोग जो कराची नहीं आ जी सकते, जी वो बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट की फ़ोटो स्टेट हमें भेज दें, TCS है। कर दें, हमसे रब्ता कर लें, जैसे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो रब्ता कर लें। उसके बाद उनको तरीक़ेकार बता देंगे, वो दवाई मंगवा सकते हैं, दवाई इस्तेमाल करें, परहेज़ करें, और रोज़ाना 1 मिनट की कॉल करके दम कराते रहें। बिल्कुल ये ठीक है। बात तयशुदा है। आप कायनात में कहीं भी हैं, आप दम कराएंगे तो इंशाल्लाह चंद सेकंड में जवाब आएगा, मिनटों में नहीं, चंद सेकंड बिल्कुल में जवाब ठीक आ है। जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सबके लिए आसान मामला है और सुख का मामला है। और ये बाहर के लोग कहीं से, किसी मुल्क से भी हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान में दुआ तो हर जगह जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर दुआ नहीं भेज सकते। पाकिस्तान से बाहर जो यहाँ मरीज़ आते हैं वो दवाई अपने साथ लेके जाते हैं, लेके चले जाते हैं, तो ये आसान तरीका है। और इसका भी एक तरीका कार है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। नंबर जो दिए गए ऊपर, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी, ये फरमाइएगा कि इलाज का सिलसिला शुरू हुआ तो इसमें पाबंदियाँ होती हैं, बड़ी सख्त होती हैं, और इस पे जैसे भी हकीम साहब ने कहा कि कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे यकीनी बनाया, कैसे मुमकिन हुआ, ये ज़रा बताइए। जो शुरू में हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये खाता था सिर्फ बिरयानी या पुलाव, बिल्कुल और ठीक है। हकीम साहब ने कहा कि भाई इसके चावल बंद, बिल्कुल ठीक है। आलू बंद। अच्छा, ये 2 चीज़ें इसकी वो थी, क्योंकि ये इसको ये आसानी थी कि इसके मुंह में ये होता है, उसने उतार लिया। उतार लेता था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा चावल की का ही आदी था, तो कुछ पाबंदियां हमने अपने ऊपर भी लगाई। बिल्कुल ठीक है। खुद भी इसको ये किया। तर्क किया। बिल्कुल, खुद भी। बहुत जैसे अच्छी घर बात में है। जब कुछ खाना खाना है इसके जी। सामने, तो वो चीज़ें नहीं खानी जो इसको मना है। बिल्कुल ठीक है। तो आहिस्ते आहिस्ते कि इसने वो चीज़ें कबूल करने लगे। तो सबसे बड़ी जो इसमें चेंजेस आई, ये चबाने लगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसका जब हमने वॉइस थेरापी वगैरह जो इसका हम करवाने गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि चबाना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी इसका मुंह खुला जॉस है है, इसके, बिल्कुल ठीक है, वो वर्किंग में अभी ये ठीक है। काफ़ी, अभी ये खुला रहे, कभी बंद भी रखता है। पहले ये होता था बस इसका मुंह खुला ही रहता था, खुला रहता था, बिल्कुल ठीक है। अब ये बंद भी करता है और चबाता भी है कुछ चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। उसी वजह से अभी इसके बोलने में भी काफ़ी बेहतरी आई। इम्प्रूवमेंट आ रही है, बिल्कुल ठीक है। लफ्ज़ों की अदायगी भी बेहतर होती जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा भी इन्होंने कहा कि अगर किसी चीज़ के बारे में परहेज़ बताया जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, तो इस चीज़ को मेक श्योर करना ज़रूरी होता है कि आप ख़ुद भी उस चीज़ से परहेज़ करें। ऐसा ही है जी हकीम साहब? इन्होंने बेहतरीन रास्ता अख्तियार किया, जिंदाबाद। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बहुत अच्छा रास्ता अख्तियार किया कि ना वो चीज़ पके, ना बच्चा देखे, ना मांगे। बिल्कुल यही होता है, ये रास्ता दस्तरखान पे बेहतरीन नहीं है। होती वो चीज़। अब वो जो बच्चों को सब्जियां खास तौर पे जो बताई जाते हैं, बड़े दूर भागते हैं बच्चों से, ये बड़ा मुश्किल काम होगा वालिदैन के लिए कि उनको देखिए, खिलाई कैसे जाएं। बकरे गोश्त तो अलाउ होता है ठीक है। 90% बीमारी में। ठीक है। खास तौर पे हेपेटाइटिस सी में कोई गोश्त नहीं, उसका वजूद नहीं। ठीक है। सिर्फ 4 सब्जियाँ, टिंडा लोगी, तोरी, करेला, 4 सब्जियाँ, ठीक है। और उसी में साथ दवाई का ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शफा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बच्चे की बात से 100% इत्तेफाक है कि इन्होंने बेहतरीन रास्ता अख्तियार किया। ये लोगों के लिए मशअल राह है कि बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ बच्चे को नहीं खानी, हमने वो खुद पकानी छोड़ दी। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ बच्चे को नुकसान दे रही, हमने लाना छोड़ दी। ये बेहतरीन रास्ता है। यहाँ तो ये है कि क्या करते हैं, बिरयानी पकी हुई थी, बच्चा मांग रहा था, हमने प्लेट उसको भी पकड़ा दी। अच्छा, हमने पुलाव पकाया था तो बच्चा मांग रहा था, प्लेट उसको भी दे दी। वही फिर क्या होता है जी, वो इतना फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन बहुत मामूली, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी भी क्या कर खिला रही, नहीं पक्का परहेज कर रहे हैं, बस बिरयानी खिला दी, पुलाव खिला दिया और आलू की चिप्स एक खिला दिन दी, खिला दिया था, बिल्कुल और ठीक। उसको क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक पिला दी। और दिन में बच्चा कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहते हैं। अब उनके लिए इलाज आसान नहीं, उनके लिए मुश्किल है। इन लोगों के लिए आसान है जो इलाज करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے امراض کے حوالے سے مختلف مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. دین محمد اخونزادہ صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے بات ہو رہی تھی کچھ ابھی ایک ہمارے پاس کیس یہاں پر موجود تھا, اس کے حوالے سے پیشنٹ خاص طور پہ اس طرح کے بچوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. اچھا, اب دوسری طرف یہ کیونکہ جس طرح کا طریقہ علاج اپنایا جاتا ہے وہ بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور بڑے اس میں دیر بھی ہو جاتی ہے, تو کافی یقیناً جلدی آ گئے, ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ بہت زیادہ دیر گزر جاتی ہے, اس کے بعد پھر ادراک ہوتا ہے. خاص طور پہ بچے کے کیس میں بھی ہم جیسے دیکھ رہے تھے کہ یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ایکچولی مرض ہے کیا, تو اس کو ڈائگنوز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی. ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں اس کا تھوڑا تذکرہ کریں. الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا کرم نواز ہے. جب مریض میرے پاس آ کے علاج شروع کرتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے لاکھوں مریض ہمارے پاس ایسے آ چکے ہیں جن کی میڈیکل رپورٹس تھیں بھی اور نہیں بھی تھیں. 90% نہیں 98% لوگوں کے پاس رپورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ان میں وہی سب کچھ ہوتا ہے جو کہ دوسرے مریضوں میں پہلے ہم علاج کرا چکے ہوتے ہیں. یعنی کسی کا دماغ چھوٹا ہے, کسی دماغ کا چوتھا حصہ کم ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا عظیم کرم ہے, اللہ وہ سب کچھ پورا کر رہا ہوتا ہے. جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں تمام مریض دعا کرتے ہیں جو کمی ساری کمی پوری ہو جائے, جہاں بھی ہے دنیا میں, جو بھی ہے جہاں بھی ہے, جس مرض میں مبتلا ہے مرض ختم ہو جائے, مرض ٹھیک ہو جائے, اس کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں, روزی کشادہ ہو جائے, زندگی سکون ہے. یہ کائنات کے ساتھ بشر کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں سے ان کا علاج شروع ہوتا ہے. جو ہمارے پاس پہلے مریض جو آ چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا علاج ہوا ہے, اسی طریقے سے ان کا علاج شروع ہوتا ہے. الحمدللہ وہی چیز سامنے آ جاتی ہے جو پہلے علاج کر چکے ہوتے ہیں, لوگوں کو شفا مل چکی ہوتی ہے. پہلے جیسے بچے لیٹے ہوئے ہیں, ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہے ہیں, مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی نہیں ہلا سکتے, پھر ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں, پھر چڑھنا اترنا شروع کر دیتے ہیں. آرٹسٹک آرٹیزن, سی پی چائلڈ, الحمدللہ بہترین علاج ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بیماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی ہڈیاں بالکل ختم ہوتی ہیں بچوں کی, ان کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ان ماں باپ کے لیے بھی, کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بچے کا پیشاب پخانہ بھی آسانی سے صاف نہیں کر سکتی. اس کی جیسے ٹانگیں اونچی کی پخانہ صاف کرنے کے لیے اس کی ران سائڈیں ٹوٹ گئیں, یہاں سے سینے سے پکڑا بچے کو تو سینے پسلیاں ٹوٹ گئیں. وہ اس کی مسئلہ ہوتی ہے ایک پاپڑ کی, وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوئے, لیکن اس میں بڑا لمبا ٹائم لگا, بہت لمبا ٹائم لگا. ابھی ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اس کی پوری میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس ہے, تو اس میں لکھا ہوا کہ یہ کبھی سنے گا نہیں, کبھی بولے گا نہیں, وہ کبھی زندگی میں مطلب ہے کہ اسے ہاتھ پاؤں نہیں لیں گے. آج ہاتھ پاؤں مل رہے ہیں, سن بھی رہا ہے, بول رہا ہے. اگر آپ سامنے آگے بیٹھے, آپ اس کی گفتگو سن کے بولو گے یہ اور بولے, اتنا پیار ہے. لیکن اس کی مثال دیتا ہوں کہ آفرین اس کے باپ کو ماں کو, اس کا باپ کچوڑی کی دکان لگاتا ہے, امیر آدمی نہیں ہے, کچوڑی دکان وہ ٹھیلے لگاتا ہے, ٹھیلے پہ سے اس سے اپنے بچے کا علاج کروا رہا ہے. الحمدللہ آج وہ بہت حد تک بہتر ہے بچہ, پورا بول رہا ہے, پورا سن رہا ہے, پورا سمجھ رہا ہے. اس کی ہڈیوں میں کیلشیم زیرو تھا, کیلشیم زیرو تھا. آج کا کیلشیم جو ہے نا 95% تک جو ہے نا الحمدللہ ریکور ہو چکا ہے. تو وہ اتنی دفعہ ٹوٹ چکا ہے, ان کو بھی یاد شاید نہ ہو کہ اس کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں کتنے دفعہ ٹوٹ چکے ہیں. تو اس کا وہ جو علاج تقلید ہے, اس کے لیے بھی میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا عطا کر دے, جس میں بہت جلدی بہت کچھ اچھا ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں اس انداز میں چل رہی ہیں, اور ابھی جب بھی ریسرچ ہو رہی ہے, ابھی نئی دعائیں تیار کر رہے ہیں, انشاءاللہ 15-20 دن میں یا مہینے میں تیار ہوگی. امید ہے کہ ان دعاؤں سے وہ زیادہ بہتر ہو. ہمیشہ یہی ہوا, جو دعا آج ہم استعمال کر رہے ہیں, ریسرچ کے بعد جو دعا نہیں بنائی ہے وہ پرانی دعا سے 100 گنا زیادہ بہتر ثابت ہوئی. اور پھر سر ہم دعا مختصر کرتے جا رہے ہیں, کم سے کم دعا کرتے چلے جا رہے ہیں. جتنی دعائی ہماری بہتر سے بہتر بنتی جا رہی ہے, تو اتنی دعا کو ان کو مختصر کرتے جا رہے ہیں, کم ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی تھی, ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ دنیا جان کے لوگوں کو شفا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے, شکر ہے, شکر ہی شکر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جیسا بھی علاج کا تذکرہ ہوا تھا, اس کی پابندی بڑا مشکل کام ہے, کیسے اس کے اوپر عمل کیا, اور خاص طور پہ جیسے قرآن کریم کی جو آیات دی جاتی ہیں, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ پوری طریقے سے عمل اس کے اوپر کیا, مشکلات تو نہیں آئیں اس میں؟ شروع میں مشکلات آئی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں کس قسم کی مشکلات آئیں؟ جیسے دیکھیں روٹین جو ہوتی ہے اس میں کافی چینجز آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کافی چیزوں میں چینجز کرنا, ہر علاج میں ہمیں جیسے کہیں بھی گئے ہم, اس کے حساب سے ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے, تو وہ آسان نہیں ہوتا. تو وہی پرابلم ہمیں یہاں بھی آئی, لیکن الحمدللہ کہ اس میں ہم نے ایڈجسٹ کر لیا کافی. ٹھیک ہے.
اب یہ کچھ چیزیں جیسے اس کی جو 2 چیزیں ہیں اس کی کہ اس کو سکائی کرنی ہوتی ہے جی پھر اس کی تیل کی ہے اور اس کا جو آئی صاحب نے کریم دیا ہے اس کو کچھ چیزوں میں تقسیم کر کے اب جیسے میرا جاب کا پرابلم ہے جی جی میں جاب پہ ہوتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ویسے بائی پروفیشن؟ میں ڈاکٹر تسمیہ ان کے جو فارم ہے اس میں ایز اے آئی ٹی مینیجر ہوں. اچھا مینیجر آئی ٹی تو آئی ٹی کا سارا کام میں ہی دیکھتا ہوں. تو اب یہ شعبہ بھی ایسا ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے بجے گھر پہ آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ٹائم لمٹ کوئی نہیں آپ نے صحیح کہا صحیح. تو کچھ کا میں نے اپنے ذمہ لیے کچھ ان کے لیے تو یہ اس طریقے سے کر کے ہم چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ٹارگیٹ یہی بنایا ہوا ہے کہ اس کو چلانا ہے سیکریفائی کرنا ہے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ ضرور چلے گا بھی اور جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا. لیکن یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ اس کے لیے سیکریفائی کرنا پڑتا ہے اور خود کوشش کرنی پڑتی ہے جیسے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کیونکہ سب کی کیونکہ پروفیشنل لائف بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب کوئی مریض گھر میں ہو کوئی پیشنٹ ہو اور وہ بھی اگر آپ کا اپنا بچہ ہو چھوٹا ہو پھر بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ایفرٹ اسی وقت رنگ لاتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پہ جیسے پرہیز کے حوالے سے بات بتا رہی ہے. اور دوسری یہ کہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں حاجی صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ قرآن کریم سے جو آپ علاج تجویز کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں دوا بھی کھا لی پرہیز بھی کر لی لیکن یہاں پر تھوڑی سی کمزوری دکھا دیتے ہیں. کتنا ضروری ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا؟ جتنی دوا کھانی ضروری ہے اتنی کلام الہی پڑھنی بھی ضروری ہے. دونوں ساتھ کام کرتے ہیں. یاسر اچھا سوال کیا. زندگی مشکل ختم کرنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک. بالکل صحیح. روزی حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک. بالکل صحیح. نماز پڑھنے میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ قرآن پاک. ایسے ہی اسی سے ہماری بخشش کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پاک. ہم کسی کو بخشتے ہیں پیچھے تو قرآن پاک. ایسے ہی. ٹھیک ہے. مشکل آ گئی تو آیت الکریمہ شروع ہو گئے. مشکل آ گئی سورہ یاسین میں شروع ہو گئے. مشکل آ گئی سورہ مزمل میں شروع ہو گئی. یہ سب چیزیں مسائل کا حل ہیں. جی جی مسئلہ نہیں مسائل کا حل ہے. بالکل ٹھیک. شفا بقا سلامتی کا حل قرآن پاک پہ موجود ہے. ہم دونوں رخ پہ چل رہے ہیں. جو میرے نبی نے کہا دعا و دعا دونوں کو لے کے چلو اسی بھی چلتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے آپ نے کہا دونوں کے لیے ضروری ہے. لیکن جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا مانگیں. ان کے لیے یہ بھی کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آسان ان کے لیے ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو طریقہ آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا جی اب کچھ دیگر امراض کے حوالے سے بھی کچھ سوالات تھے اور خاص طور پہ جیسے بھی کچھ دیر پہلے گردے کے امراض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بے پناہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. لوگ کالز کرتے ہیں مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی کچھ ایسے کیسز آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ گردے کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ پروگرام رکھا جائے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. بڑی تیزی سے مرض جو وہ پھیل رہا ہے اس میں لوگ شکار ہو رہے ہیں. گردے کے امراض کی بڑی وجوہات ایک تو ہمارے پاس گندا پانی ہے اور دوسرا جو ہم کیمیکل والا پانی پیتے ہیں اس کو ہم خوبی سمجھتے ہیں لیکن بڑی خرابی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو ہم غذا کھاتے ہیں یاسر اتنی ناقص ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. یہ ناقص غذائیں ہماری زندگی کے لیے اللہ کے ایک عذاب کی شکل میں. بالکل ایسے ہی. اگر یہی چیزیں خالص اگر ہو جائیں تو ہمارے پاس گردہ دل کلیجے پھیپھڑے دماغ آنکھیں ہڈیاں یہ سب ٹھیک ہونے لگیں. ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ایک گاؤں کا رہائشی ہوں. وہاں کی میری پیدائش ہے. آپ دیکھیں کہ 80 سال کا بوڑھا ابھی بھی تقریباً 1 من وزن اٹھا کے تو پہاڑی بھی چڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہاں کا جوان کو لے سو بولو کہ 1 من کا وزن 25 سال کا جوان جو ہے باڈی بلڈر جو ہے اس کو بولو کہ تو 1 میل تو پہاڑی پہ چڑھ جائے وہ تو میرے خیال سے ناممکن ہے کہ 100 قدم بھی اٹھا سکے. یہاں تو باڈی بلڈنگ کرے اٹھ کے بیٹھے گی لیکن پہاڑی جب چڑھے گا تو 1 من وزن لے کے تو وہ 2 قدم کے بعد بولے گا میری بس ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ناقص غذائیں جو ہم کھاتے ہیں نا تو اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. اگر کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہو تو یہ ناقص غذائیں جو ہیں اور ناقص دعائیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ دعائیں بھی بربادی ناقص دعائیں. اصل دعا کے وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے. نقلی دعا تو بار بار میں ہوتی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. یہ تو دوائی کھاتے ہیں اور ایک بیماری ٹھیک ہو نہ ہو لیکن 10 سال کھڑی ہو جاتی ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ناقص دعاؤں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی حل نکالنے والا بھی نہیں اور ناقص غذا کا بھی کوئی حل نکالنے والا بھی نہیں. آپ ایک صاحب اس سے میری ملاقات ہوئی. آپ سن کے حیرت ہوگی. میں وہ شخص دوبارہ نہیں آیا. میری خواہش تھی کہ وہ دوبارہ آتا. اس سے میں کم از کم اس کا فون نمبر تو لے لیتا. اس کو باہر سے کہیں سے کوئی سامان وہ جو آکشن وغیرہ ہوتا ہے اس سے وہاں سے اس نے خریدا تو آکشن میں معلوم ہوا کہ وہ کنٹینر کے اندر سڑی ہوئی گیہوں نکلی. وہ ایسے ہی سو گائے بھینسے بھی کھانے کو تیار نہ
उसने बोला है इसको तो फेंक, तो उसने बोला क्यों फेंकूँ, मैंने पैसे दिए हैं। उसने ला के दोनों क्या नाम है बोला मिक्स करके पिसवा के तो बाज़ार में बेच दी। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उस शख्स से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह करे कभी दोबारा आ जाए, कम से कम उसका मैं फ़ोन नंबर तो ले लूँ, लेकिन वो इतना मुख्तसर वक्त लिया, 1-2 मिनट आके बात की, वो चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाकई एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से अभी ये परहेज़ जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे बड़ा सख्त इसी वजह से रखा जाता है कि ये जो नाक़िस खुराक है इसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, और ख़ास तौर पे जैसे भी गुर्दे के अमराज के हवाले से इससे पहले वाले सेगमेंट में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। ये एक सबसे बड़ा मसला है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो पानी का जिसका भी यहाँ पर तस्करा किया गया, एक सबसे बड़ा मसला जो है शहर कराची के अंदर ख़ास तौर पे वैसे तो दस्तियाब नहीं है, और अगर कहीं है भी तो कंटेमिनेटेड वाटर जो आता है, गंदला पानी होता है और उसमें क्या क्या मिला होता है। तो बहरहाल इस चीज़ का एहतियात जो है वो ज़रूरी है। आप सबसे पहले यही तजवीज़ करते हैं कि पानी साफ है। देखिए जो पानी लोग ये पीते, जो नल का पानी आता है, सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है जी, आप पानी पका लें, पकाने के बाद जो पानी वो नीम गर्म रह जाए, 2 चुटकी गंधक 2 चुटकी फिटकी उसमें गर्म पानी में मिला लें, ठीक है, मिला के 1 घंटा रख लें। 1 घंटे बाद जब आप देखेंगे उसके नीचे एक इतनी मोटी तय आपको मिलेगी, आराम सुकून से ऊपर का पानी निकालें, नीचे जो गंदी तय वाला पानी उसको उठा के फेंक दें। आप यकीन मानने कि सबसे बेहतरीन पानी वही है, साफ़ हो जाएगा, किसी ज़रूरत नहीं है फ़िल्टर की और किसी चीज़ की। नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उससे बेहतर पानी नहीं मिलेगा। आप उससे जाके तो अगर किसी लेवल टेस्ट करेंगे तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा पानी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इससे पहले भी इस बारे में हम गुफ्तगू कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पानी को अगर आप साफ़ करके इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बारिशों के बाद जो सूरत हाल होती है उसमें पानी जो है वो बड़ा गदला आता है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी बारिश के अलावा भी यासर को साल के 12 महीने गंदा ही पानी आता है, ऐसा ही गटर का पानी आता है हमारे पास भी। आपसे मैंने भी पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जी कि जब पानी आ रहा होता है पानी में पोटी नजर आ रही होती है, इतना ख़राब और कंटेमिनेटेड वाटर आता है। और उसको क्या करेंगे, उसको फेंकते हैं, फिर दोबारा निकालते हैं, उसमें होती है, और फिर इतनी मुश्किल होती है। जो बोलेंगे कड़वा पानी होता है, गंदा पानी है, उसे कुल्ली करने से गला ख़राब जाता है, उसी से वुज़ू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मसला है, बिल्कुल किसको बोलेंगे तो कौन इसका हल करेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है पानी की, एक तो कमी और दूसरा ख़राबी, ये बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि एक सवाल ये भी, जैसे भी डायलिसिस के हवाले से बात हो रही थी, जो मरीज़ हैं डायलिसिस के ऊपर, वो ये जानना चाहते हैं कि जो बड़ी जल्दी डायलिसिस करवा रहे हैं, क्या इसमें ताख़ीर हो सकती है, क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए डायलिसिस मरीज़ के लिए एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, पहले वो आज़मा लें, अल्लाह करे कि उनको शफा मिले जी, अल्लाह करे उन्हें शफा मिले। डायलिसिस पेशेंट जो है ना कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें, जो भी उनके लिए रोटी पकती है, हर चपाती में 15-20 पत्तियाँ आटे में गूंद के चपाती बना लें, वो इस्तेमाल करें। और वैसे भी कच्ची कड़ी पत्ता मुँह में रख के 10-15 पत्तियाँ उसको चबा के थोड़ा पानी पी लिया करें। ये हर मरीज़ कम इसके तो कोई दुआ नहीं है, ये तो हमारी ग़ज़ा है, कड़ी पत्ता हमारी ग़ज़ा का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। ये 1 माह का करके देखें, अल्लाह करे कि 1 माह में वो डायलिसिस के मरीज़ इस काबिल हो जाएं कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत ख़त्म होती चली जाए, उनके गुर्दे काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक काम तय हो गया। दूसरा काम ये है कि अगर डायलिसिस के मरीज़ों के लिए सहजना के जो पत्ते हैं, हम जगह जगह बोलते हैं, स्वाजना भी बोलते हैं, सहजना भी बोलते हैं, ज़्यादा नहीं, 15-20 पत्ते कड़ी पत्ते के ले लें, 15-20 पत्ते स्वाजने के ले लें, जगह जगह लगे हुए। बिल्कुल। उनको 1 कप पानी डाल के पक के आधा रह जाए, जब वो नीम गर्म हो तो उसको पी के देखें। ये 1 माह तक ये अमल करके देखें। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम शफा दे दे, उनके डायलिसिस ख़त्म होना शुरू हो जाएँ और उनके गुर्दे काम करना शुरू हो जाएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो कोई ये दवाई नहीं है, ये हमारी ग़ज़ा का हिस्सा है। सजने की फलियाँ पका के खाते हैं, वो ग़ज़ा का हिस्सा है, बतौर सब्ज़ी है। उसके पत्तों को पका के खाते हैं, वो बतौर सब्ज़ी है। और कड़ी पत्ता वो भी सब्ज़ी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, इससे ये यकीन से अल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला से बड़ी शफा रखी है। और ये आपको गुर्दे के मरीज़, जिगर के मरीज़, कैंसर के मरीज़, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ और सर के दर्द के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल ठीक है। जिसके तलवे जल रहे हैं, अंगीठी बनी हुई पाँव के नीचे, उनके लिए बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी हड्डियाँ जगह जगह दुख रही हैं, हाथ में पड़ते हैं, हाय हाय करते हैं ना, वो अगर वो ठंडा ना पिए, याद रखो
وہ ٹھنڈا نہ پئیں. بالکل جن کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے وہ گرم گرم پئیں. اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ ٹھنڈا جن کی ہڈیوں کے مسئلہ ہے, خاص طور پر ارتھرائٹس پیشنٹ اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ ٹھنڈا نہ پئیں, وہ گرم گرم پئیں. تو ایک ہفتہ 10 دن بعد وہ ہمیں بتا دیں کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ میرا یقین ایمان ہے کہ وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خود کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کر دی. تو یاسر میری بھی تمہاری بھی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہم انسان کی بقا سلامتی کیسے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز سب سے اعلیٰ ہے, کیونکہ کل کم نے ملنا نہیں ملنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن یہ دلیل ہے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, اس گفتگو سے کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی کا بھلا ہو جائے, کسی کی زندگی بچ جائے, کسی کی دعائیں مل جائیں, تو اس سے بڑی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ پروگرام کے آخر میں جی گزارش کریں گے کہ ایک سلسلہ ہمارا ہوتا ہے جس میں ایک دعا کروائی جاتی ہے, اور اس میں اگر آپ شریک ہوں گے تو یہ حکیم صاحب آپ کو اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے. جی میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں, جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک خاص بات ہے کہ جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لے, چاہے کندھے پہ, سر پہ, دل پہ, جہاں تکلیف ہے, جو میں پڑھوں میرے ساتھ آمین بولتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خیر ہوگی, اور آپ کو یہ فوراً فائدہ ہوگا. اس میں کوئی ذات پاک مذہب نہیں, پوری کائنات کے لوگوں کے لیے, دنیا جہاں میں جو بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, جہاں بھی ہے, وہ ہمارے ساتھ آمین بولتا رہے اور اللہ کی محبت دیکھتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے, سب کی روزی کو شاد ہو جائے. آمین ثم آمین. پاکستان کے اندرونی برین دشمن ختم ہو جائیں, مشرق ختم ہو جائیں, پاکستان کے جانے اندانے دشمن ختم ہو جائیں, جادو کانے کرانے والے مر جائیں, کا دماغ پھٹ جائیں, جن پہ جادو ہوا ہے ان پہ جادو ختم ہو جائے. مغلات جنات سے کام لے کے جو لوگوں تنگ آتے ہیں ان کے جنات مغلات ختم ہو جائیں. جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کے قائم رہیں, جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے قائم رہیں. آمین ثم آمین. سب کی روزی کو شاد ہو, کائنات کے تمام رزقوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑ لیں, جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں, دوبارہ پکڑ لیں. سب چھوڑ, دوبارہ پکڑیں, چھوڑ دیں. تو یہ آپ یہ جو آپ کے سامنے پروگرام کیا, یہ ٹی وی میرے یوٹیوب چینل ADM نیچرل پہ بھی موجود ہے, اور کیا نام ہے K21 چینل پہ موجود ہے. جس کو بھی جہاں تکلیف ہے یہ ہر وقت اور ہر جگہ کام کر سکتے ہیں. اپنے سامنے لگائیں اور یہ آمین بولتے رہیں, آپ کو فوراً اسی وقت فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور میرا ایڈریس میں بتا دیتا ہوں کہ حیدرآباد 4 مینار چلونگی سیلانی والے, ہم دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں. کرسٹل ویو بلڈنگ کا نام ہے. ٹیلی فون نمبر آپ پاس موجود ہیں, آپ جو بھی جس وقت بھی چاہیں فون کر کے اپنی بارے میں بتا سکتے ہیں. جو ہمارے پاس میں خدمت ہوگی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. دین محمد اخونزادہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. آج کا اسکیجول پروگرام تھا, اور میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جناب کہ آپ نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. اور کوشش یہی ہے کہ آپ کے مختلف مسائل کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آنے والے پروگرامس میں مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی, اور آج کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ جو اگلے پیر کو جب ہم پروگرام کریں گے تو یقیناً اس میں شامل کریں گے. 10 سے 11 کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں دین محمد صاحب سے تمام چیزوں کے بارے میں ضرور گفتگو کوئی پروگرام دیکھیں گے. بہت شکریہ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.